وزیر صحت ہریش راؤ نے آج نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کو لے کر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز روبوٹک سرجری کے نظام کو نافذ کرنے والا ملک کا پہلا پبلک سیکٹر اسپتال بن گیا ہے۔ یہ نظام 35 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا تھا، جسے آروگیہ شری ہیلتھ کیئر پروگرام نے فنڈ کیا۔ تلنگانہ کے قیام کے بعد سے نمس اسپتال میں نمایاں ترقی ہوئی ہے، جس میں بستروں کی گنجائش 900 سے بڑھ کر 1800 ہو گئی ہے۔ اسپتال نے اعلیٰ درجے کے طبی آلات بھی حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈی ایس اے مشین اور ایک ایم آر آئی مشین شامل ہے، جس میں نیکسٹ جنریشن جینوم سیکوینسنگ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیو نیویگیشن مشین بھی شامل ہے۔ اسپتال نے سرجریوں میں بھی اضافہ دیکھا ہے، جیسے کہ گردے کی پیوند کاری، ریمیٹک سرجری اور گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری۔ نمس گزشتہ 25 سالوں میں اس اسپتال میں 753 گردے کی پیوند کاری، 154 ریمیٹک سرجری اور 1444 نی ریپلیسمنٹ سرجریز کر چکا ہے۔ نمس اسپتال کی اس انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے ریاست کی حکومت کئی اقدام اٹھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج وزیر صحت ہریش راؤ نے سبھی چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملے پر بھی ہریش راؤ نے جائزہ اجلاس لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے لیے ایک نئی عمارت کی تعمیر پر بھی غور کر رہی ہے۔ اسپتال کے خرب و جوار کے عوامی نمائندوں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا اور ان سب نے متفقہ طور پر نئی عمارت کی تعمیر پر اتفاق کیا۔ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کے مطابق عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر جلد ہی شروع ہونے کی امید ہے۔ تلنگانہ میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا عزم نمس ہاسپٹل اور عثمانیہ ہاسپٹل میں کی گئی اہم سرمایہ کاری سے واضح ہے۔ یہ سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تلنگانہ کے لوگوں کو عالمی معیار کی صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔